بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسپیکنگ اسکلز کورس میں آپ تمام پارٹیسپینٹس کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ اس کورس کو جوش و جذبے کے ساتھ بیٹھ کر لیں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تقریر کرنا، خطاب کرنا یا کمیونیکیشن کرنا، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ایک بہت ہی نفیس پیشہ ہے اور یہ ایک پیغمبرانہ شعبہ بھی ہے۔ ہر نبی اور رسول نے ایک خدا کا پیغام دیا۔ جب آخری نبی آئے، انہوں نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دی۔ آج جتنے بھی ہم سبجیکٹ اگر پڑھائے جاتے ہیں تو ان میں بائیولوجی، فزکس، سائنس، جس کا بھی علم لے لیں، 5 سینسز لے لیں، فنگر پرنٹس لے لیں، کائنات کی تخلیق، علم فلکیات، موسمیات، نباتات یعنی بوٹنی، علم حیوانیات یعنی زولوجی، ماحولیات، یہ جتنا بھی علم ہے یہ دین کا علم ہے۔ ہم نے قرآن حدیث کی بہت سی باتیں سنی ہیں، لیکن ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا باتیں کہ دین میں شریعت کے ساتھ ساتھ سائنس بھی ہے، کہ جو بات 1400 سال پہلے کہی گئی ہے وہ سب دین کا حصہ ہے، جو آج جو ہے وہ اس پر سب اپلائی کر رہے ہیں۔ اور یہ سب باتیں ہمیں تحریک منہاج القرآن بتاتی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری بتاتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے اور ہم نے کیا بنا دیا ہے۔ خیر، یہ سب موضوع اس لیے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آگے اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہمارا لیکچر ہوگا کہ نظام شمسی، انسان کی تخلیق، پہاڑوں، سمندروں، زمین و آسمان، رات اور دن کے گردش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں جہاں بھی دیکھیں تو جو 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر ہو چکا ہے اس کو انسان نے بطور ٹیچر پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ آپ سائنس دیکھ لیں، بائیولوجی دیکھ لیں، زولوجی دیکھ لیں، بوٹنی دیکھ لیں، فزکس دیکھ لیں، جو بھی آپ دیکھیں اس کا جو تعلق ہے، اس کی جو کڑی ہے وہ قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے، دین اسلام سے ملتی ہے۔ اور جو ٹیچر پڑھاتے ہیں وہ اس پر انہوں نے ریسرچ بھی شروع کر دی ہے۔ کوئی ماہر نفسیات ہے تو کوئی فزکس کا ماہر ہے، تو کوئی بائیولوجی کا ماہر ہے، تو کوئی بوٹنی کا ماہر ہے، تو کوئی ماہر ہے زولوجی کا، تو کوئی کس کا۔ جس بھی فیلڈ کو دیکھ لیں سب کی کڑیاں دین سے جا کر ملتی ہیں۔ اور ہم اس کورس میں سیکھیں گے کہ اپنے فن کو، اپنی اسکلز کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، اپنے ڈر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اپنے ہنر کو جو ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ کوئی ٹیچر ہے، کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، اس کو یہ ہنر آنا چاہیے کہ بچوں کو مضمون جو ہے وہ کیسے سمجھایا جائے۔ کوئی نیوز اینکر ہے تو وہ اپنی بات کس انداز میں پہنچاتا ہے۔ آپ نے مختلف نیوز چینلز پر دیکھا ہوگا کہ جو خبریں دیتے ہیں ٹیچر کا الگ انداز ہوتا ہے، پھر اس میں الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کو سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی جب مریض سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کی گفتگو ہوتی ہے جو بغیر کانفیڈنس کے نہیں آتی۔ جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے وہاں جو بھی بات کرنا، بغیر جھجک، بغیر خوف کے کمیونیکیشن کرنا، سب کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ ایک بزنس مین جب کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اس کی ٹون جو ہوگی وہ بزنس لیول کی ہوگی۔ اگر ڈاکٹر ہوگا تو اس کی کمیونیکیشن جو اس کی ٹون آف کمیونیکیشن ہوگی
وہ ڈاکٹر لیول کی ہوگی۔ اگر کوئی ٹیچر ہوگا تو اس کی جو ٹون آف کمیونیکیشن ہے وہ ٹیچر لیول کی ہوگی۔ کوئی عالم دین ہوگا، اس کی جو گفتگو کی ٹون ہوگی وہ دین کے مطابق ہوگی۔ کوئی اگر جیسے نیوز رپورٹر ہے یا کوئی اینکر ہے تو اس کی ٹون نیوز کے اکارڈنگ ہوگی۔ پھر ہر گفتگو کا پھر اپنا انداز ہوتا ہے، ایک جوش خطابت ہوتا ہے جس میں جو بات ہوتی ہے وہ لوگوں کے دل پر جو ہے وہ ضرب کی طرح لگائی جاتی ہے۔ جو بھی کمیونیکیشن کا جو وے ہوتا ہے، اس سب میں کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ بغیر کانفیڈنس کے نہ ٹیچر پڑھا سکتا ہے، نہ نیوز اینکر اپنی جو ہے وہ خبریں جو ہیں وہ خبریں پہنچا نہیں سکتا۔ تو کانفیڈنس جو ہے وہ مسٹ ہے ہر شعبے میں، ہر چیز میں، چاہے آپ صرف بلیک بورڈ پر لکھوا ہی کیوں نہ رہے ہوں، بھلے آپ کچھ بھی کمیونیکیٹ نہ کریں اسٹوڈنٹ سے، آپ بلیک بورڈ پر بس ایک لکھوا بھی رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں بات، وہ بھی ایک کانفیڈنس ہے۔ اب جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے فیس ایکسپریشن ایسے نہ ہوں کہ آپ تقریر کرتے وقت چہرے پر غرور و تکبر ہو، کیونکہ آپ کا جو کانٹینٹ جتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو، آپ کے فیس ایکسپریشن کی وجہ سے بھی آپ کی جو کمیونیکیشن پر جو ہے وہ اثر پڑ سکتا ہے، اور اس افیکٹ کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن بالکل زیرو چلی جائے گی۔ اور ایک کانفیڈنس ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اوور کانفیڈنس کہتے ہیں۔ آپ نے بہت اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو کہتی ہوں کہ ان کے منہ کو لکوہ لگ گیا ہے یا فالج پڑ گیا ہے۔ تو جو لوگ صرف اپنی بات پہنچاتے ہیں بغیر لکوے کے، تو ایسے اسپیکر کو سب سنتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ بس آپ کو جو ہے وہ اپنے بولنے کے فن کو جو ہے وہ بڑھانا ہے، آپ کو بولنے کا فن آنا چاہیے، اور ڈر کو ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ویسے بھی ہم ڈیلی جو ہماری ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے سے جب ہم بات کرتے ہیں تب بھی اگر ہمیں بات کرتے ہوئے جھجک نہیں ہوتی تو اسپیچ کرتے ہوئے یا کمیونیکیٹ کرتے ہوئے بھی ہمیں جھجک نہیں محسوس ہونی چاہیے، نہ ہی ڈر ہو۔ اب آپ کے سامنے ایک بہت ہی عجیب سی بات کروں گی کہ دکاندار جب اپنی چیز بیچتے ہیں تو اپنی چیز بیچنے کے لیے کیسے کیسے باتیں بناتے ہیں، اور ایک رٹی رٹائی بات سب کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم اتنے کم کر دیں گے، ورنہ دوسری جگہ اس چیز کے ریٹ ہی چیک کر لیں آپ۔ اور کوئی تو یہی بھی کہہ لیتے کہ آپ تو میری بہن ہیں، آپ تو میری ماں ہیں، آپ سے تھوڑی ہم پیسے زیادہ لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے بندے کو میری امی بس یہی کہتی ہے کہ ماں بہن سے کیا پیسے لوگے، ان کو فری میں دے دو۔ تو یہ جو ہے وہ دکانداری کا طریقہ ہوتا ہے ہر کسی کا، کہ جھوٹ موٹ بھی بول دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آگے آپ جا کے دیکھ لیں، ایسی چیز تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ تو جو چیز کہیں بھی نہ ملے آپ نے ویسا بننا ہے، آپ نے جو ہے وہ یونیک بننا ہے، اپنا جو ہے وہ اپنا ایک اسٹائل بنانا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک منہاج القرآن عالم دین کے ساتھ ساتھ ان کو ڈاکٹر بھی بنا رہا ہے، ان کو گرافک ڈیزائنر بھی بنا رہا ہے، ان کو انجینئر بھی بنا رہا ہے، ان کو پروفیسر بھی بنا رہا ہے، ان کو پینٹر بھی بنا رہا ہے، ان کو سائنٹسٹ بھی بنا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دین کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کو بھی لے کے چلے اور صرف ایک مولوی یا عالم دین نہ بن کے رہ جائے،
کیونکہ آپ نے مدرسوں میں دیکھا ہوگا کہ درس نظامی کرنے کے باوجود بھی ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ ایک حدیث بھی دوسروں تک پہنچا سکیں۔ آج کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ کس فیلڈ میں ہمیں کس طرح بولنا ہے، اور سیکھنا کبھی بھی بند نہ کریں آپ۔ چاہے ابھی آپ جو یہ کچھ دن کا جو کورس ہے آپ نے یہ سیکھنے کے بعد پھر بند کر دیا، نہیں، آپ نے سیکھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرنا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ بس ہم نے یہ پڑھ لیا یا ہم نے بس اتنا پڑھ لیا ہمیں سب کچھ آ گیا، نہیں، یہ جو دماغ میں ہے وہ بٹھانا ہی نہیں ہے ہم نے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ شیطانی صفت ہوتی ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ نہیں، ہمیں جو ہے وہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہم نے سیکھتے رہنا ہے، اور سیکھ کر جو ہے وہ ہمارے جو اس میں نکھار بھی آتا رہتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر لگتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے۔ تو آج کی جو لیکچر تھا وہ یہیں تک ہی تھا۔ امید ہے آپ سب کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، تو اس کا فیڈ بیک آپ لازمی دیجیے گا، اور اگلے لیکچر انشاءاللہ وہ بھی آپ تک بہت جلد پہنچ جائے گا۔ وما علینا